بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا باللہ، کافی ہے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہم فاطر السماوات والارض، انت ولی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دابة لا يستجاب له۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قرآن کریم کی آیتوں کا تھوڑا مفہوم اردو میں حمد کی شکل میں میں اس کو سمجھاتی ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا ہے قرآن کریم میں، میری طرف آ کر تو دیکھ لے، میں تیرے طرف ہو جاتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میں تیری طرف ہو جاتا ہوں۔ میری راہ میں چل کر تو دیکھ لے، راہیں میں نہ کھول دوں تو تم کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ لے، یعنی کہ تو غلام بن جا، میں آقا ہوں، تو بے قدر ہو جا۔ قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، لوگ تیری قدر کریں گے کہ تو اللہ کا غلام ہے، جب دیکھیں گے تیری غلامی کو لوگوں کو پسند آئے گا کہ یہ اللہ والا ہے۔ میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ، اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، لٹ جا جسم سے، سجدوں میں، نمازوں میں، مال لٹا دے، سب کچھ لٹ جا، تو اپنے آپ کو لٹا دے۔ اللہ کہتے میں آیا ہوا ہوں نا رمضان میں، سب چھوڑ کے آیا ہوا ہوں، میں تم پہ لٹا رہا ہوں، تم بھی مجھ پہ لٹاؤ۔ میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، رحمتوں کی لٹانے والا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأن کلہ لا الہ الا انت۔ میرے کوچے میں بک بک کر دیکھ، بول بول کے دیکھ لوگوں کو، تجھے انمول کر دوں گا۔ لوگ بولیں گے اللہ کے بارے میں بولتی ہے صرف، تجھے انمول، تیرا مول میں کر دوں گا۔ بک اللہ کے لیے بک، کسی اور کے لیے نہیں۔ دھرنا مار، کوشش کر، دھرنا مار کر تو دیکھ، علم کے ساتھ حکمت کے موتی بھی بکھیر دوں گا تو نہ کہنا، مجھے اپنا رب مان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ بزرگان دین کو ان کو تو رب نہیں مان، میں تیرا رب ہوں، مجھے رب مان، تجھے بے نیاز کر دوں گا، کہیں نیازیں مانگنے کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے جو چاہیے میں دوں گا، مجھے رب مان لے، مان کے تو دیکھ، میرے خوف سے آنسو بہا کر دیکھ۔ ہم نے گناہ کیے،
مزاروں کے پاس گئے، جو بھی گناہ کرے، جھوٹ بولے، چوری کرے، جو بھی کرے، خوف سے روتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم توحید پہ ہیں یا لا الہ الا اللہ پہ عمل کر رہے ہیں. نہیں، ہم گنہگار ہیں اللہ. آنسو بہا کر دیکھ لے، مغفرت کی دریا نہ بہا دوں تو کہنا پورے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، وفا کر. کتے بھی وفا کرتے ہیں، جانور بھی وفا کرتے ہیں. سورہ الاعراف میں کتے بھی وفا کرتے ہیں. وفا کر کے تو دیکھ، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ. عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا تو وفا کر. جو میں کہتا ہوں میری بات مانتے، جو پوری چیزیں جو چاہیے مانگنے سے پہلے، تیرے دل میں سوچنے سے پہلے، میں دنیا آخرت میں عطا کر دوں گا. بے فکر و غم نہیں ہوں گے. میرے نام کی تعظیم کر کے دیکھ. آنکھوں کو بوسہ دے کے رکھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اکبر ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو دینے والا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز ماننا ہے. کرم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا تکریم. کرم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا میری راہ میں نکل کر تو دیکھ. آپ نکل کر آئے ہیں، انمول ہے. میری راہ میں نکل کر تو دیکھ. اسرار آیا نہ کر دوں تو کہنا مجھے حی، مجھے زندہ مان، مجھے قیوم قائم مان، مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ لے. ابدی حیات کا امینہ بنا دوں تو کہنا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی تیرا جو بھی دین پھیلائیں گے، سیکھے سکھائیں گے، حیات قائم رکھوں گا. اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ لے. اپنے آپ کو فنا کرو، اپنے جسم کو تھکا تھکا کی عبادت کرو جو قرآن و حدیث سے ہے. وہ تھکا تھکا کی عبادت اپنے طریقے پہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اپنے آپ کو جو ہستی مٹا کے کریں گے، جام بقا، جام بقا سرفراز نہ کر دوں تو کہنا بالا آخر میرا ہو کر تو دیکھ لے. ذرا آ جا نا، میرا ہو کر تو مزہ تو دیکھ لے. آ جا، میرا ہو جا، آ جا. ففروا الی اللہ، آ جا آ جا، دوڑ لگا کے آ جا. ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا ہر کوئی گن گاتا رہے گا. جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ بوسے کو پسند نہیں کرتے، کسی کو کسی کی نعمت نہیں پسند کرتے، کسی کا کھانا نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بے نیاز رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر کسی کو تیرا بنا دوں تو کہنا میرے اللہ میرے آقا سن کر فرمان تیرا راہوں میں آ گئے ہم، بخش دے خطا ہے ہم سب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الفاتحہ. مفتاح کیلی 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود میں دم کرنے سے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. جو بھی چیز کے لیے اللہ شفا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رحم کرنے والے، مہربانی مالک، آخری دن کے، اور اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. سیدھا راستہ دکھا دیں، ان کا جو انبیاء کا، صالحین صدیقین کا نہ دکھا، کرسچنز کا نہ یہودیوں کا. سورۃ البقرہ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے 5 آیتیں کہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھ لیں، الف نہیں جانتے ہم، میم نہیں جانتے ہم، لام نہیں جانتے ہم، الف لام میم کسی کو بھی نہیں معلوم مانا۔ یہ کتاب میں عیب نہیں ہے، متقی کے لیے ہے۔ اس پہ غیب پہ ایمان لے کر آئیں، نماز قائم کریں، خرچ کریں، ایمان لائیں ان کتابوں پہ، تورات زبور انجیل پہ جو پہلے نازل کی، آخرت پہ یقین رکھیں، وہی لوگ کامیابی پائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ زیادہ بیماری بڑھ گئی تو لا علاج ہو جاتی ہے، آنکھوں پر سب پہ پردہ لگا دیا۔ کچھ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ 13 آیتیں منافقوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس میں کہا گیا کچھ لوگ کہتے کہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر،
आखिरत पर, मगर वो कहते हैं ईमान लाए, मगर अल्लाह ताला कहते हैं ईमान नहीं लाए। वो धोखा खुद को दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं, ईमान वालों को दे रहे हैं। उनके दिल का मर्ज बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे जरा रुक के करके आगे चले जाती हूँ। बीमारी का एक स्टेज आता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। कैंसर का पहले में आएगा तो इलाज हो जाता है। आपके अंदर मुनाफिकत है तो इलाज कर लो कुरान से, नहीं को तो मर्ज बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मोहर लगा देंगे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं उनको दर्द देने वाला अजाब दूंगा, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। झूठ बोलने वालों को जहन्नुम है। ये रमजान में याद रख लें, आज से ही झूठ छोड़ दें। जमीन में फसाद फैलाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें फसाद नहीं फैलाते, अल्लाह इस्लाह करें। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं नहीं तुम अक्ल नहीं रखते, तुम फसाद फैला रहे हो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं तुम ईमान लेकर आओ, जैसे साहबा लाए, नेक लोग लाए। नहीं हम ईमान नहीं लाते। बेवकूफ़ों के जैसे क्या, पर्दा छोड़ डालना, खाने छोड़ डालना, मेकअप छोड़ डालना, रिश्ते छोड़ डालना, बेवकूफ़ा हमें नहीं, अल्लाह नहीं लाते हमें। अल्लाह ताला नहीं नहीं तुम खुद बेवकूफ़ हो, वो बेवकूफ़ नहीं जो ईमान लाए। अक्ल नहीं रखते तुम लोग, फिर भी प्यार। फिर जब कहते हैं, जब अकेले में मिलते हैं वो लोग ईमान वालों से, जब मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए। जब अकेले में रहते हैं अपने शैतानों के साथ या बिद्दत शिरक करने वालों के साथ, कहते नहीं पूर के फातिहा हमें खाना था, हमें वो भी करती, मैं ये भी करती। अबू जहल इन्होंने ये सब ऐसा ही कहा था, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, कहते मजाक करते थे हमें तो अल्लाह कुछ मानते बा, हमें किसी और को जाते नहीं, कुछ करते नहीं। अल्लाह कहते मैं भी मजाक करूंगा, तुमको मुद्दत बढ़ा दूंगा, तुम्हारी सरकशी तुम करते रहोगे, तुम अंधे हो जाओगे, अंधे हो रहे हो। यही लोग हैं, खरीद लिया गुमराही को, राह को, गलत राह को, हिदायत छोड़ दी, तिजारत कर रहे हैं ये मेरे साथ, ये हिदायत पाने वाले नहीं है। मिसाल उनकी ऐसी है, भड़काई आग, रोशन हो गया आस पास। फिर अल्लाह ताला ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, फिर उनसे मैंने छीन लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर मक्का छोड़ के मदीना मुनव्वरा चले गए। हमको भी कुरान पढ़ने के बाद हिदायत पे आते हैं, फिर छोड़ते हैं तो अल्लाह ताला हिदायत छीन लेता है। फिर बुरखा छोड़ के ऐसे घूमते फिरेंगे और अपने मनमानी करते रहेंगे। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बोलेंगे तो मतलब दिल के गूंगे, दिल के अंखे, दिल के अंधे, दिल के गूंगे, दिल के सुमुन बुकमुन उम्यून, आंखों के नहीं, दिल के। ये आज मैंने क्लियर कर दी। नहीं आएंगे, लौटेंगे नहीं। बारिश मिसाल देते हैं, बारिश की मिसाल, जैसे अंधेरों में गरज हो, बिजली हो, कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं कड़क की वजह से मौत के। काफिरों को घेरे हुए है बिजली, निगाहें उनकी चुक लेता। फिर उन पे जब चमकती बिजली हो चल पड़ते, अंधेरा होता तो रुक जाते। कुरान पढ़ते हैं तो दीन के रास्ते पे चलते हैं। हाँ, कुरान नहीं पढ़ते, समझते नहीं, वो दुनियादारों के साथ रहते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो छीन लेता उनकी सुनवाई, उनकी आंखें। ये एक्सेस है आंख और कान, ये आंख और कान और ये जबान ईमान की हद तक पहुंचने के 3 आज़ा हैं। ये 3 चीजें बंद को तो ईमान चाट लेंगे, कुछ ईमान नहीं रहेगा, याद रखना। इसलिए बार बार अल्लाह ताला कान, आंख, मुंह इसलिए कहता है क्योंकि एक्सेस है ईमान को अंदर लेने के लिए, ये दरवाजा जगह है। बिस्मिल्लाह। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखा हुआ है, किसी की कुदरत किसी पे नहीं है, किसी चीज पे भी नहीं है, ना वली की, ना अनबिया की, ना फरिश्तों की। कई अल्लाह ताला कहते हैं ए लोगों, ऐ इंसानियत, कितने दुनिया में काफर, हिंदू, क्रिश्चियन सब अल्लाह ताला की इबादत करो। मैंने ही तो पैदा किया तुम्हें, मेरी इबादत करो। तुम्हारे से पहले जितने अनबिया, औलिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, नेक लोग गुजरे, उनको भी मैंने ही पैदा किया है, मैं ही रब हूं उनका, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। फिर अल्लाह ताला मैंने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को, कितना अच्छा फर्श बनाया देखो। मैं आसमान को देखो कैसा छत बनाया, वरना आसमान से रॉक्स वगैरह, पत्थरे वगैरह गिर जाते। फिर तुम्हारे मैंने निकाला आसमान से पानी, जमीन पे उतारा, सख्त जमीन नरम हुई, फल पौधे आए, खाए पिए, से इतना सारा दिया ना। फिर मेरे अलावा मेरे साथ किसको जोड़ते हो तुम? निद अंदादा क्यों जोड़ते हो? तुम जानते हो, तुम जानते हो जानबूझ के कर रहे हो। और तुम शक में नहीं रहो जो मैंने नाजिल किया कुरान को। शक है मेरे बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने नाजिल किया, शक है तो लेके आओ, एक ऐसी आयत लेकर आ जाओ, लेके आओ तुम्हारे दोस्त सब लोगों को। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सच्चे नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकोगे। चलो डरो आग से, जो पत्थरों की पूजा करते हो,
جہاں جس کی بھی عبادت کو ان کو ہم جلائیں گے، پتھر کو بھی تم کو بھی جلا دیں گے، یہ میں نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ پھر بشارت دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ عمل کرو، عمل ویسا جو اللہ تعالیٰ کو پسند، جو اللہ تعالیٰ کو حکم، ویسا عمل، ایسا نہیں کہ دیکھ پکائے امام حسین علیہ السلام کے نام سے کھلاتے رہے، ایسا عمل نہیں، وہ عمل جو مجھ کو پسند، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے لیے جنت ہے، پیٹ کے نیچے 4 نہریں، دودھ کی، پانی کی، شہد کی اور شراب کی، جو سب سے پسند ہے ہمیں آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ پلانے والے ہیں۔ جب بھی کھانے کو دیا جائے گا ان کو جنت میں، بولیں گے اب ہم لوگوں میں زیادہ تفسیر نہیں کر سکتی، شارٹ میں جاتی ہوں، رمضان کے بعد سال بھر کرتی ہوں، شارٹ میں جاؤں گی میں۔ پھل دیں گے تو بولیں گے دنیا میں جو ہے ہمیں تو ایسے دیے تھے، اگر اللہ تعالیٰ مثال نہیں دیتا تو سوچتے وہ کیسے پھل ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، وہ کدھر ہوں گے، سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ ان میں جوڑے ہوں گے، دوست بھی جوڑے ہوں گے، بیویاں شوہر سب جوڑے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، ان کے دلوں میں قدورت نہیں ہوگی، گندگی نہیں ہوگی، ہمواری نہیں ہوگی، خون نہیں بہے گا، تھوک نہیں ہوگا، پیخانہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا بیان کرنے کے لیے کوئی بھی مچھر کی مثال، مچھر کے اوپر جو پر ہوتے ہیں اس کی بھی مثال بیان کرنے نہیں کرتا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مثال آئی مچھر کی ان سب کی تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اتنا بڑا ہو کر اتنی چھوٹی مثال دیتا ہے، تو اللہ نے آیت کو نازل کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا سو جو لوگ ایمان لائے جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے یہ سچ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ اللہ تعالیٰ کا مچھر کی مثال لینے کا، اتنا بڑا رب ہو کے اللہ کہہ رہے، اسی آیت سے کئی لوگوں کو بھٹکا دوں گا، اسی آیت سے کئی لوگوں کو راہ دکھا دوں گا۔ جو رب کہا مچھر ہم لوگوں کو معلوم ہے ڈینگو گھس کر مر جاتا ہے انسان، جن کو عقل نہیں ہے وہ گئے کام سے، اور کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے، جس کی بات نہیں مانتے۔ پھر اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، وعدہ توڑ ڈالتے، یا غوث المدد کہتے ہیں، وعدہ توڑ دیا تم نے، پختہ ارادہ کرنے کے بعد، پڑھا تھا نا کلمہ، پھر اس کے بعد تم نے توڑ دیا۔ کاٹتے ہیں حکم جو دیا، رشتوں کو کاٹتے ہیں، انہیں مجھے پسند نہیں، انہیں پسند، جو کاٹے کٹ کٹ کے مریں گے پلسرات میں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ کیسے تم کفر کرتے ہو بھائی؟ کہاں تک پڑھی تھی میں نے؟ نہیں 20 ختم کری تھی میں نے، 20 میں نے ختم کر کے ہوں کہ الحمدللہ میں آگے جا رہی ہوں۔ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تمہیں زندگی دی، تم عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا، پھر نکالا، دنیا دیا، مار ڈالوں گا پھر دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر آنا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ میں کسی کو کہوں گی تمہیں یہ تمہارے لیے دوپٹہ، یہ تمہارے لیے تحفہ، کتنا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے زمین تمہارے لیے، سارے آسمان تمہارے لیے، ساری چیزیں تمہارے لیے، لکم، جو بھی زمین میں ہے، نہیں بولا یہ میرا یا تیرا، یہ سب کا ہے، یہ تیرا یا میرا کبھی نہیں کہنا، یہ سب کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان پہ خسف فرمایا میں نے، ٹھیک بنا دیا میں نے آسمان کو، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا زمین میں ایک خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیوں اللہ ان کو بناتا ہے، وہ تو فساد کرتی ہیں، خون ریزی کرتی ہیں، خون خرابہ ہے نا، کچھ بھی اصلاح کرانے جاؤ لوگ فساد کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خاموش رہو، اس کے بارے میں نہ بات کرو، اور بات کرنے لگتے ہیں، نہ کریں، اسٹاپ کریں۔ پھر کہتے ہیں اس پہ کو دماغ خون بہاتے ہیں، اللہ تیری تسبیح میں ہم کچھ کمی کرے ہیں کیا؟ رات دن تسبیح کرتے ہیں، نہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے نہیں تم جانتے نہیں، میں جانتا ہوں، میں کچھ بنا رہا ہوں۔ اللہ نے شان بیان کرتا ہے آدم علیہ السلام کو، دیکھو فخر کرتا ہے بناتے ہوئے، ہمیں بنا کے فخر کیا ہے، ہمیں اللہ کا فخر کو برقرار رکھیں اور اچھے بن جائیں۔ سکھائے میں نے انعام چند چیزوں کے، آدم علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر توبہ نہیں کرے، اللہ نے سکھایا ناموں کو، وہ خود نہیں جانتے تھے کلمے کو، اللہ نے سکھایا ہے۔ فرشتوں کے سامنے کیا، پھر کہا مجھ کو ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔
انہوں نے کہا پاک ہے اللہ تو، سارا علم تجھی کو ہے. ہم کیا بولتی؟ او آئی نو دس، آئی نو دیٹ، آئی ایم عالم، آئی ایم ڈاکٹر، آئی ایم لائر، آئی ایم حافظ. فرشتے بولتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے ذات، تو ہی علم جانتا، ہم کچھ نہیں جانتے. یہاں تک میں 30 تک پھر واپس آتی ہوں. چلیں واپس آ جائے گا 20 کی طرف. ذرا مجھے کچھ پیپر وغیرہ کچھ دے دو. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون کیسے تم کفر کرتے ہو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذی خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. غنہ نہیں کرنا ہی نہ گیا. وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك نقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك هم النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرحنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. یاد رکھنا 50 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کی بات آئی ہے، اس لیے یہاں پہ روکے سکھا رہی. اعوذ باللہ. انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اللہ تو پاک ہے، تو علم رکھتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے، تو حکمت والا. اگر آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی. پھر انہوں نے فرمایا، قال، اللہ نے کہا، اے آدم ان کے نام بتلا دو. جب آدم علیہ السلام کے نام بتلائے، اس نے فرمایا، قال جب بات آئے تو یہ ایک انسان یعنی کہ اللہ کی بات آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہا تھا، میں نہیں بولا تھا، میں نہیں بولا. اتنا پیارا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہاں پہ، مان جاؤ، اس کی باتوں پہ آ جاؤ. میں نہیں بولا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمانوں میں زمین میں ہیں. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے. جو تم چھپاتے ہو میں بھی جانتا ہوں. فرشتوں کو کہا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، کیونکہ واستکبر، ابا انکار کیا، تکبر کیا. ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ایسا پردہ کرو، ایسے زندگی کرو، تو ہم انکار کر رہے ہیں اور ہم تکبر کر رہے ہیں. نہیں، ہمارا سٹینڈرڈ خراب ہو جاتا برقع پہننے سے. اوکے، تکبر کر رہے ہیں. ابا واستکبر، اگر سمجھ میں نہیں آیا قرآن پڑھنا بیکار ہے. اس نے انکار کیا ابلیس نے اور تکبر کیا. ہم بولتے ہیں ہمارا سٹینڈرڈ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اپنا سٹینڈرڈ دیکھ رہے ہیں. خبر کے اندر دیکھ لیں سٹینڈرڈ کتنا ہوگا گارڈین کا. پھر ہم نے کہا اے آدم تم رہو جنت میں. جنت میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. میاں پہلے آدم علیہ السلام کو چھوڑے تھے، یہاں پورا لکھا نہیں ہے، حدیثوں میں بھی ہے، یہاں پہ پورا کلیئر سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑا کہنا پڑتا ہے. آدم علیہ السلام کو بنا کے جنت میں چھوڑا، اکیلے تھے، اکیلے گھوم رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پٹی باندھا، ان کو سلا دیا، ان کو آدم علیہ السلام کو. فرشتوں کو پٹی باندھا، پٹی باندھ کر ایک ان کی بیوی بنائے. آ کے پاس میں آ کے بیٹھ گئی. بولی کون؟ آدم علیہ السلام اٹھ کے بولے کون ہے تو؟ میں ایک عورت ہوں. کون عورت؟ میں تمہاری بیوی ہوں. کون بیوی؟ میں ہوا ہوں. تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے شوہروں کے سکون کے لیے نہیں ہیں.
جہاں سے جو چاہیں کھائیں مگر قریب نہیں بھی نہ جانا جو میں کہتا ہوں. ایک مثال قرآن میں دیکھے کہتے ہیں جو جو قرآن میں منع کیا گیا اس کو مان لو. اور آدم علیہ السلام کو جیسے جنت سے پھینکا تھا تم ان کے بچے تم کو بھی پھینک دوں گا یعنی نہیں دوں گا جنت. ڈکلیئر اللہ تعالیٰ کا. پھر شیطان نے ان کو پھسلایا، اما ہوا کو پھسلایا، انہوں نے اپنے شوہر کو پھسلائے. اللہ نے اترو اترو اترو، نکلو یہاں سے. ہم کوئی غلطی کرتے ہیں بچوں کو کیا نکل گھر کے باہر، نکل نکل. اللہ تعالیٰ کہتے نکلو نکلو یہاں سے، نکلو نکل جاؤ یہاں سے، سب کے سب نکل جاؤ. تم ایک دوسرے کے بعد دشمن ہوں گے. زمین میں ٹھکانہ دوں گا، سامان دوں گا، پھر تمہارے پاس پھر دوں گا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے چند کلمات توبہ کے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کون سے سورہ میں ہے؟ سورہ الاعراف میں. لکھ لو وہاں پہ، اس کے بازو لکھو الاعراف، اس کے بازو لکھ دو نہ ہوا. باتیں نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، جو بھی ہے بعد میں پوچھنا. پاس والوں کو خالی اشارے کرو، کوئی بات نہیں کرے گا. مہربانی آداب کریں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں، فرشتے پورے آئے ہوئے ہیں، احترام کریں. جو بھی کوشچن لاسٹ میں ہوگا، سمجھ میں نہیں آیا سن لو، جتنا بولتی ہوں سن لو. الاعراف لکھ لو یہاں پہ. وہ جو کلمات سکھائے اللہ تعالیٰ، ربنا ظلمنا انفسنا ہے. قلنا اہبطوا، اتر جاؤ سب کے سب. پھر تم کو قرآن ملے گا، ہدایت کی کتابیں ملیں گی، اس پہ چلو، ہدایت پاؤ. وہ ہدایت پاؤ کتابیں میرے پڑھ کے، غم بھی نہیں رہے گا نہ خوف رہے گا. جن لوگوں نے بھی کفر کیا میری آیتوں کو، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آپ جب سفارش کرتے ہیں، سفارش کبیرہ جو ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اب ہمیشہ ہمیشہ بول دیا ہمیں اس میں قرآن میں، ان کو آپ سفارش نہ کریں. وہ لوگ کفر کرنے والے ہمیشہ جہنم میں ہوں گے. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دیا تھا، پورا کرو میرا وعدہ. ہمارے لیے بھی کہہ رہے ہیں پورا کرو وعدہ. اللہ سے وعدہ کر کے آئے الستُ بربکم. میں کہا ہے کہ اللہ نے پوچھا جب ہم نے کہا بلا شاہدنا، اللہ تو ہمارا رب ہے، کہہ چکے ہیں وعدہ پورا کرو. مجھ سے ڈرو، ایمان لاؤ، تصدیق کرو میری کتاب کو، مانو اس پہ چلو. کافر نہ بن جاؤ، پہلے کافر نہ بن جاؤ. اب چند جو عمل کرتے ہیں، جادویں کرتے ہیں، تعویذیں کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تھوڑی قیمت پہ نہ لو. قرآن پڑھا سکتے ہیں، پڑھا کے لے سکتے ہیں، میٹھا پیسہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نہ ملاؤ تم سچ کو برائی میں. قرآن کو لا کر دوسری کتابوں کو لا کر ملا کے کہتے قرآن میں لکھا ہے، ایسی باتیں نہ کرو. قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت سے بھی پڑھا کرو. عورتوں کو نہیں ضروری ہے جماعت، اگر ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ضروری نہیں ہے. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ دیتے ہو؟ ہاں دیتے ہیں نا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اس پہ چلتے نہیں ہیں، دوسروں کو بولتے ہیں ایسے چلو. خود چلو پھر دوسروں کو چلاؤ. حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، قرآن میں پڑھتے ہو، یہ آیت تو تم پڑھتے ہو، اس لیے میں مانا تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں، سمجھ آ جائے. پورا کلیئر کر چکی ہوں نا، ایکسپلینیشن صحیح ہے نا اتنا. پھر تم سمجھتے نہیں. مدد حاصل کرو صبر سے، نماز سے. کسی کو بھی مدد چاہیے، فوراً وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ مدد کرے گا. بڑی دشواری ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے. صبر کرنا بہت مشکل ہے مگر آسان ہے ان کے لیے جو میرے فرما بردار بندے ہیں، یقین رکھتے ہیں اپنے رب کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہو، ملاقو، میرے سے ملاقات کرنے والے ہو. روبرو یار، روبرو رے، روبرو یہ یار، روبرو یہ یار، روبرو یہ یار. قوالیاں ہیں، میں نے بچپن میں سنا ہے، یار کی روبرو ہو جانا. اللہ تعالیٰ روبرو یہ رب ہے، روبرو یہ یار اپنا رب ہے. تم لوٹ کر آؤ گے. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں دیا تھا. میں نے دیا تھا تمہیں سارے عالم میں اس ٹائم پہ، اب نہیں، اس ٹائم پہ یہودیوں کو سب سے بڑی نعمت اس دور میں دیے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہیں. ڈرو اس دن سے جو تم کو نہ بدلا. لا تجزی نفس، کوئی شخص کسی کا کچھ بدلا نہ بنے گا، اور نہ اس میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی. معاوضہ بھی نہیں لیا، تمہارے بچے یہ وہ دو لے لو، اللہ نہیں لوں گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی.
آل فرعون سے رہائی دی میں نے تمہیں، دکھ دیتے تھے، عذاب دیتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا میں 60,000 لوگ تھے، نہیں 60,000 لوگوں کو اللہ نے دریا میں پھاڑ کے راستہ دیا، پوری رات میں انہوں نے پار کر دیے، آخر میں پیچھے فرعون صبح کو اٹھ کے آیا، اس کی قوم آئی، پھر اندر لے کے اللہ نے ڈبا دیا، ڈباتے وقت اس نے کلمہ پڑھا، آگے آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 50 میں غرق کیا، یہ یاد رکھ لینا، سورہ بقرہ میں لکھ لو قرآن کے اوپر۔ جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، بچڑے سے، کہ تم بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، ان لوگوں نے سوچا بہت دن ہو گئے آئے نہیں، اس لیے سامری نے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے مٹی نکال کر بچڑا بنایا، تو وہ میں کچھ کرنے لگی تو اس کو خدا بنا لیا، اور بولے پھر بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معبود بنا لیا تھا، تو اللہ نے کہا تم ظالم ہوئے، ہم نے تمہیں ان کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات، جدا جدا کرنے والے احکام کی، اور تمہارے اندھیروں سے نکال کر روشنی پہ لانے والی کتاب کی، تاکہ تم ہدایت پالو۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بچڑے کو تم نے خدا بنایا ہے، بچڑے کو معبود بنا لے، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنوں کو ہلاک کرو۔ ایک دن میں کتنے لوگوں کو قتل کرتے تھے، اللہ نے حکم کر دیا قتل کرو، ایک دن میں ہزاروں کے لوگوں کو قتلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سب قوم ختم ہو جائے گی، پھر معافی مانگنے کے لیے کوہ طور پہ چند لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ خیرن، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، توبہ کے لیے گئے تھے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، شارٹ میں لکھا ہوگا، تفصیل نہیں ہوگی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلا نہ دیکھ لیں۔ آج بھی کیا بولتی، اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنتا، ہماری سن لیں دے، بعد میں عبادت کریں گے، سنتا نہیں نا، کتنے سال سے پڑھ رہی، رکھ لیا نا جنت میں دینے کے لیے، پھر تمہیں بجلی کی گڑک نے آ لیا، تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا۔ یعنی جب انہوں نے کھلا مانگا، پہاڑ کے پر ایک بجلی چمکی، اللہ تعالیٰ کی، موسیٰ ان کو علیہ السلام کو کہا اگر پتھر یہ پہاڑ کھڑے گا ایک جگہ پہ تو تم میری زیارت کر سکتے ہو۔ اللہ نے وہ پتھر جل گیا، پہاڑ جل گیا، سب مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ احسان مانو، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، 40 سال تک گھومتے رہے، وادی ٹی میں 40 سال گھومتے رہے، وادی میں ان کو اللہ نے من و سلوا کا، کتنے لوگ تھے، 60,000 لوگ سے اوپر تھے۔ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے دی ہیں، ہم نے نقصان نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ بستی میں، امالخا بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، یہاں پہ لکھا نہیں ہوگا، جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، دروازہ سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، کہو بخش دے اے میرے رب، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اللہم اغفر لی، یغفر الذنوب ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر ظالموں نے دوسری بات سے بات کو بدل ڈالا، ہم نے ان پہ اتارا جن لوگوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، میں اور آپ بھی نافرمانی کرتے ہیں، یفسقون، نافرمانی وہ کرتے تھے، آپ بھی میں بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان سے عذاب اتاروں گا۔ موسیٰ نے اپنی قوم کے پاس پانی مانگا، ہم نے عصا سے کہا ان کو پتھر پہ مارو عصا، انہوں نے مارا، پھوٹ پڑے 12 چشمے، 12 خاندان وہاں سے نکالا میں نے، تم کھاؤ پیو اللہ کا رزق زمین میں نہ۔ پھر وہ فساد کرتے ہوئے، انہیں ایسا بولی انہیں ایسا بولی، وہ چیز ختم کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو معافی نہیں کرتے، نہیں انہیں ایسا بولی انہیں ایسا بولیا، یہ فساد ہے۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم یہ کھانے پر ہرگز نہیں ہوں گے، من و سلوا کھا کھا کر تھک گئے، اللہ یہ بریانی 3 دن سے دعوتاں کھا کھا کو تھک گئے، بیزار ہو گئے اللہ تعالیٰ، تیری دال کھانا میں تو یہ چھوڑ میں کھانا، انہوں نے بھی وہی کیا،
ہم بھی وہی کر رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا ہمیں کھانے پر صبر نہ کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے دعا کرنے کے لیے، آج اس لیے ایمان والوں کو کہتے ہیں دعا کریں. مگر اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تم دوسروں کے لیے دعا کرو، تمہارے لیے عرش کے فرشتے دعا کریں گے. بولتے نہیں گھومنا تم دعا کرو، تم دعا کرو، تم دعا کرو. تم کھڑ کے دعا کرو یا اللہ سارے بندوں کو تو بخش دے، تو فرشتے تمہارے لیے دعا کر دیں گے. بھی کیوں مانگنا تم دعا کرو، تم دعا کرو. تم دعا دوسروں کو کرو، دعا کی محتاج نہ رہو. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے نکالیں جو زمین میں اگاتی ہے. زمین میں سے نکالیں نے کیا کیا؟ کنکڑی، ترکاریاں، کنکڑی، گیہوں، مسور کی دال، پیاز. کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے اس کے بعد؟ کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو بڑی چیز ادنا آسمان سے آنے والی چیز سے حقیر چیزیں مانگتے ہو؟ حقیر بیماروں میں مبتلا ہے. کھاتے ہو کھانا تو کہاں ہوتے. یہ بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو ادنا ہے اس سے بہتر ہے تم شہر میں اترو، جاؤ مصر کو جاؤ، ابھی تم کو سب مل جائے گا، جو مانگتے ہو ملے گا. مگر تم کو ذلت دوں گا. جو دیا شکر نہیں کرے، اس کے بعد دوسرے تمہاری منمانی مانگتے رہے، اللہ یہ شوہر یہ بچے دیا شکر نہیں کرے، اللہ جو کپڑے سامان زیور دیا شکر نہیں کرے، ہوس کرتے رہے، تو کریں گے تو کیا کرے گا اللہ؟ ذلت دوں گا، محتاجی اور فقیری ڈالوں گا، اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. غضب. اور یہ اس لیے ہوا کہ انہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. میں اور آپ سننے والے، بیٹھنے والے، میرے مرنے کے بعد بھی سننے والے، یاد رکھیں ہم لوگ اللہ کا شکر نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، کئی نبیوں کو قتل کیا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابی یعنی کہ دوسرے آگ کی، جھاڑوں کی پوجا کوئی بھی کرنے والے، قبروں کی جو بھی پوجا کرنے والے، ایمان لائیں اللہ پر. جو کرے کرے چھوڑ ڈالو. اب آ گئے اگر اللہ پر ایمان لائے، روز قیامت پر لائے، اگر نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. کو خوف نہیں ہوگا جہنم کا، ڈر بھی نہیں ہوگا، اور نہ غمگین ہوں گے. جب ہم نے تم پر اقرار لیا، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، سر پہ پہاڑ اٹھا لیے. تھوک نہیں لگانا قرآن کو. ابلیس کا ہے تھوک ہم نے گال پہ نہیں لگاتے. وہ چاہتا ہے کہ قرآن کو لگا، قرآن کے سامنے پاواں کھول کے بیٹھ جا، قرآن پہ بدتمیزی کر، شیطان کرائے گا. احتیاط برتو. ہم نے تمہارے اوپر، انہوں نے تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ نے کیا کیے؟ موسیٰ فرشتوں کو بھیجا، طور کا پہاڑ اوپر اٹھا لیے. ہنومان کو یہ مانتے ہیں، اوکے. فرشتوں نے طور کے پہاڑ کو اوپر اٹھا کے لے کے آئے ان کے اوپر ڈالنے کے لیے کہ مان جاؤ تورات کو. نہیں مان گئے. یہ آج کون کرے؟ ہنومان پتھر لے کے گھوم رہا ہے. جو بھی کر رہے ہیں قرآن حدیث سے لے کے، جو بھٹک جاتا ہے وہ ہنومان بن جاتا ہے. نعوذ باللہ. کوہ طور اٹھایا جب ہم نے تمہیں دیا ہے، مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو پکڑو. مضبوطی پکڑا ہے نا ہم نے، مضبوطی سے، ایسا پکڑنا نہیں، اس پہ چلو. اور جو اس میں سے اسے دیا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس کے بعد تم پھر گئے، اللہ اس کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن زیادتی کی. اللہ نے ہفتے کے دن منع کیا تھا مچھلیاں پکڑنا. ہمیں اللہ نے کہا جمعہ کا دن روزہ نہ رکھنا اکیلا، ہفتے کے دن اکیلا روزہ نہیں رکھنا. جمعرات کے ساتھ جمعہ ملا کے رکھ سکتے ہیں، جمعہ اگر روزہ ہے تو ہفتہ ملا کے رکھ سکتے ہیں. اکیلا جمعہ نہیں رہنا، اکیلا ہفتہ نہیں رہنا، کیونکہ ہفتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تم ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ، تم ذلیل بندر بن جاؤ. کسی کا فون نہیں اٹھائیں گے، فنا ہو جانے دو. بسم اللہ. تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھونکا گردن کے اوپر، ان کو ہاتھ نہیں لگایا جبریل امین نے، یہ یاد رکھ لیں.
اس کی مدد کی جبرائیل کے ذریعے کیا؟ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے یا تمہاری نفس نہ چاہے تھا، تم نے تکبر کیا، سو تم نے جھٹلایا، ایک گروہ کو قتل کرتے ہو، ہمارے دل اور کہتے ہو ہمارے دل پر پردہ آ گیا، ہمیں کیا کیجیے، ہم نہ کی ہدایت نہیں ملتی، دعا کرو ہدایت کے لیے، تمہیں دعا کرو جی، نماز پڑھنے دعا کرو، تمہیں دعا کرو، ہم بیٹھے ہیں تمہیں دعا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تم کوشش بھی کرو۔ اللہ کیا بولتا ہے دیکھو، وہ لوگوں میں نے کہا ہمارے دل پہ پردہ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت ہے ان کے اوپر، بولتے گم ابھی بھی ہدایت کے لیے، لعنت ہے ان کے لیے، آؤ بلاوا آ گیا، اٹھ کے آ جاؤ، ہو جاؤ اچھے ہو جاؤ، کفر نہیں کرو، اللہ کی لعنت ہے۔ سو تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں ان کے پاس اللہ کے پاس کتاب آئی تو وہ یقین مان لیتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، اور سو جب ان کے پاس وہ آیا، جب وہ پہنچاتے تھے ان کے منکر ہو گئے۔ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، برا ہے انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو بدلے، ان کے منکر ہو گئے اللہ کے نازل کتاب پر، ضد کی۔ اللہ نازل کرتا ہے اس کتاب کو اپنے فضل سے، جو بندے پر وہ چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ کمال آئے غضب پر غضب، کمال آئے غضب پر غضب، قرآن پہ نہیں چلو گے تو غضب پہ غضب، قرآن نہیں پڑھو گے تو غضب پہ غضب، غضب پہ غضب۔ کافر جو کفر کرتے ہیں کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ، اللہ نے جو نازل کیا قرآن کریم پہ، ایمان لاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ حالانکہ تورات کی دوسری کتابوں کا یقین رکھتے ہیں مگر قرآن پہ یقین نہیں رکھتے۔ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، ساری کتابوں کی امام ہے۔ آپ کہہ دیجئے سو کیوں اللہ کے نبیوں کو ان سے پہلے قتل کرتے تھے؟ تم تو پہلے کتابوں کو مانتے تھے نا، پھر بھی قتل کیوں کرتے تھے؟ اب قرآن کو نہیں مان رہے ہو، اب نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم مومن ہو۔ موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانے لے کر نہیں آئے تھے، تم نے ان کے بعد بچڑا نہیں بنایا تھا، بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، پختہ ارادہ کیا تھا تور جب میں نے اوپر چڑھایا کہ میں کروں گا، پھر تم بدل گئے۔ ہم بھی ایسے ہی، کووڈ آیا اللہ میں رکھ دے، اللہ میں رکھ دے، کووڈ کو اٹھایا اللہ نے پوری دنیا میں، اللہ میں رکھ دے، ہم زندہ رہے تو اچھے ہو جائیں گے، لپسٹک نہیں لگائیں گے، پورا پردہ کریں گے، کچھ جو بولے کریں گے، زندہ ایک رکھ دے، زندہ ایک رکھ دے، زندہ ایک رکھ دے، زندہ رکھا ہے موت کے تب پوچھیں گے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے۔ پختہ حد لیا، وہ کوہ طور بلند کیا، وہ مضبوطی سے پکڑو، سنو، بولے نہ سنا، فرمایا اور نہ فرمانی کی انہوں نے، دلوں پر بچڑا رچ گیا، ہمارے دلوں پہ دنیا کی محبت رچ گئی، رچی ہوئی ہے دنیا کی محبت، کپڑوں کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت رچ گئی ہے، جیسے ان کو بچڑے کی محبت تھی، ہمیں رچ گئی ہے۔ پہنو اوڑو منع نہیں ہے، رچاؤ نہیں دل کو۔ کہہ دیں کیا برا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، کیا برا ہے، کہہ دیں کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ ان کے کفر کے سبب کہہ دیں کیا ہی برا ہے اس کا تمہیں حکم دیتا ہے، تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ کہہ دیں اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا جو تم موت کی آرزو کرتے ہو، اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ یہ دنیا میں بہت مصیبت ہے، اللہ تو لے لے، اللہ کہیں کو دنیا میں رکھے، کائے کو شور بہت ستا رہا ہے، اللہ تو مجھے اٹھا لے۔ اٹھا لیں گے تو جنت میں دوسرا شور دے دیں گے، اٹھا لے اللہ بہت ستا رہا ہے میرا شوہر، اٹھا لے، جنت میں دوسرا شوہر ویٹ کر رہا ہے تمہیں، اس پہ صبر کرے تب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ موت کی آرزو کرتے ہیں، سچے ہو تو ایک کام کرو، ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کر، بولتے ہو موت کرنے کے لیے، مر کے دکھاؤ، کوئی نہیں مرے گا، بولتے میں مر جاتی ہوں، مرو، کوئی نہیں مرتے۔ کیا پیارا رب ہے، I love you اللہ تعالیٰ، اللہم انی اسألک حبک من یحبک، حبک من یقربنی الی حبک، اس کے سبب جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ ظالموں کو جانتا ہے، تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، حرص رہے گی زندگی کی، جو ظلم کرتے ہیں دوسروں کو اور جینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پالے، میں نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ، جتنی میرے لیے عافیت ہے اتنی زندگی دے، جس میں میری موت ہے اس میں میری موت دے، تو راضی ہو جا ہم سے، موت تیرے گھر میں دے،
مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں تو موت دے، ہر 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر زیادہ جنا اسے عذاب سے کتنی 1000 سال بھی جی لے، تیرا عذاب اور 1000 سال کا بڑھے گا، تو بچے گا نہیں میرے سے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ کرتے ہیں، کہتے جو جبرائیل کا دشمن ہوگا، جبرائیل علیہ السلام کے دشمن تھے کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں لاتے تھے۔ آج بھی جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ غلام، وہ نوکر، ہمارے نبی کا بھکاری، ایسے باتیں نہیں کرنا۔ جو دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، یاد ہے نا درگاہوں میں کیا بولتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہوگا اس کا دشمن اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اس سے پہلے ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو دشمن ہو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا بھی دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری ہیں، ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی عہد کیا اس کو توڑ دیا، ایک فریق، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اس کی تصدیق کرنے والا ان کے پاس ہے قرآن، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے۔ ہم نے بھی پیٹھ پیچھے قرآن کو پھینک دیا ہے۔ قرآن کے اندر جو باتیں ہم لے نہیں رہے ہیں، ہم ہی ہیں جس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے۔ معاف کر دے مولا، اچھا بنا دے۔ پیٹھ پیچھے گویا وہ جانتے ہی نہیں، انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے بادشاہ نے پڑھتے تھے، جادو کی پیروی کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ برکت کے لیے۔ قرآن پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ میت پہ۔ یہ ہم نے بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ بابل اور ہاروت، ایک بابل شہر تھا، بابل جو لکھا ہے لکھ لو انڈر لائن کر کے، شہر۔ ہاروت و ماروت 2 فرشتوں بھیجے تھے، اس میں پورا لکھا نہیں، شارٹ میں مگر بہت مین پوائنٹس بتاؤں گی انشاءاللہ۔ 2 فرشتے تھے، ان کو بھیجا گیا تھا، وہ سکھاتے تھے جادو کرنا، جب تک وہ یہ نہیں بولتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تو کفر نہ کر، سو وہ دیکھتے تھے۔ سب چاہتا تھا، کسی کی بیوی بڑی خوبصورت ہوتی تھی، پری ہوتی تھی، دوسرا چاہتا کہ میں جادو کر کے وہ بیوی کو میں اپنی طرف لے لوں۔ میاں بیوی کا جادو ہوتا تھا، اس کی بیوی میں ہڑپ لوں، میری بیوی تو ہڑپ لے۔ آج بھی وہی چکر چلتا ہے کہ اس کی بیوی کو میں دیکھوں، میں نگاہوں میں لاؤں، محبت کر کے بہنا بہنا کر کے بعد میں کچھ اور بن جاؤں۔ نہ بھائیاں نہ سیاں، کسی سے بھی دوستی نگاہوں سے نہیں، باتوں سے نہیں۔ موٹی آواز میں بات کریں گے غیر مرد کو، باریک سریلی آواز میں نہیں بات کریں گے، نہ قرآن باریک آواز میں سکھائیں گے۔ ان دونوں نے وہ کچھ اس نے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ جادو بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، آسمان سے ہی جادو کی کتابیں آئیں، اور کتابوں کو سلیمان نبی نے اپنی کرسی کے، میں اللہ نے مجھے لے کر گئے، وہ کرسی ڈھونڈی کہاں رکھے ہوں گے، کرسی تو نہیں تھی، فنا تھی بستی، وہ چکیاں وغیرہ کئی چیزیں تھے بستی کے، اور نہر بھی تھی، سب کچھ تھا وہاں پہ۔ آج بھی وہ دنیا موجود ہے، جو قرآن میں پڑھتے ہیں میری آنکھوں میں ہمیں لا کے سامنے رکھ نہیں سکتی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دکھایا تھا۔ ہم تو حقیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے کرسی کے نیچے رکھ دیے تھے، ان کے مرنے کے بعد کرسی کے نیچے سے نکال کر۔ جادو آج تک ہے، مگر جادو جو بھی کریں گے اللہ چاہے تو ہی جادو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ کہ ناس اور فلق پڑھو، کوئی جادو نہیں کر سکتا، 11 آیتیں توڑ دیتا ہے، انہیں نفع نہ دے گا، وہ جان سکیں اور جان چکے جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سٹ کوائٹلی اینڈ ریڈ یور ہوم ورک۔ اعوذ باللہ، البتہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے اور ایمان لے آتے، پرہیزگار بن جاتے، اللہ کے پاس ٹھکانہ نہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگوں ایمان لائے، مومن ہو، رائنا نہ کہنا، انظر نہ کہنا، ایمان لائے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا نہیں کہنا، ان کو بڑی لفظ نہیں کہنا، ان کو کیا کہنا، ہماری طرف ایک نظر کرو۔ اب وفات ہو گئے، یہ نہیں بولا نظر کرم نظر کرم یا نبی نظر کرم، نہیں، جو زندہ تھے تب کی بات چل رہی ہے، اب وفات ہو گئی، قیامت میں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں جانتے، نہ مشرک
کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ من یشاء برحمتہ من یشاء، میں یہ میننگ پڑھتے ہوئے بعد میں کروں گی، خالی ایک لفظ دیکھ لو۔ واللہ یختص، خاص خاص یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہم سب کو خاص بنا لے۔ دنیا چھوڑ کے قرآن اٹھا کے بیٹھ کے عمل کرنے کی تیاری میں آئے ہیں تو ہمیں عمل کرا لے، تیری رحمت عطا کر دے۔ پھر کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں، کوئی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، یعنی کہ اس کو نہیں لینا بول کے بول دیے، اسے ہٹا دیے، جو صحابہ نے ان آیتوں کو ہٹا دیے، اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اسے بہتر اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ بے شک آپ قدیر ہے کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی زمین کی بادشاہت۔ یہ ایک جگہ اللہ نے کہا تمہارے لیے ٹائم بینگ رکھا گیا ہے۔ دنیا میں لکم جو آیا شروع میں تمہارے لیے ٹائم بینگ کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہی زمین و آسمان۔ یہاں پہ آپ کو آیت ملتی ہے، دیکھیے یہاں پہ اللہ کہتا ہے نا، آسمان و زمین کی بادشاہت تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حامی نہ مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے جائیں؟ اس سے پہلے موسیٰ سے جیسے سوال علیہ السلام سے سوال پوچھ کر جو حال کرے تھے، ویسے تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو گے کیا؟ ایسے پوچھتے رہو گے کیا؟ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتے ہو، بھٹک گئے ہو سیدھے راستے سے۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کاش تمہیں لوٹا دیں، تمہیں ایمان کے بعد کفر میں اپنے دل کے حسد کی وجہ سے۔ حسد تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آ گئے، اس لیے حسد تھا، اس لیے بدلنا چاہتے تھے۔ حق واضح ہو گیا ہے تو معاف کر دو، درگزر کرو۔ میں 4 تک پڑھوں گی جتنا ہوگا، آپ جلدی ٹائم پہ آئیے گا۔ میں مکمل نہیں کروں گی، سمجھاؤں گی جو قرآن میں ہے، مکمل کے چکر میں بھاگنا نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے پڑھوں گی، میں سمجھاتی رہوں گی تاکہ آپ سمجھیں اس میں کیا ہے۔ تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز قائم کرو، دیتے رہو زکوٰۃ، اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے پاؤ گے اپنے رب کے پاس، بے شک اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے یہودی کے، نصارہ کے۔ اب ہمیں بولتی ہیں سنی جنت میں جاتی، جماعتیں ہم بولتی ہیں ہمیں جنت میں جاتی، فلانے بولتی ہم جنت میں جاتی۔ جنت میں کوئی نہیں جاتا جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ تم نہیں بولنا، کہہ دیں تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ نے اپنا چہرہ ان کے لیے جھکا دیا۔ وہ نیکوکار ہو تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کوئی خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں، نہ قبر کا نہ حشر کا۔ یہودی نصارہ ہر چیز پر غالت نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ جس بات پر وہ اختلاف کرتے ہیں اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ جو مسجدوں سے روکتے ہیں، بیویوں کو بھی روکتے ہیں، شوہروں کو، عورتیں روکتے ہیں، لوگ روکتے ہیں، اللہ کا نام لیا جائے گا، اس کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو روکتے ہیں، سو جا بیٹے بخار آ گئی ہے، سو جا، مسجد کو نہیں جا، ویران ہو جانے دے مسجد کو۔ شوہر تمہیں نہیں جاؤ جی، تھک گئی بیٹھ جاؤ، شوہر کہتے ہیں نہیں جانا مسجد کو، ویران کر کے رکھے ہم نے مسجدوں کو۔ ویرانی کی کوشش کی، لوگوں کے حق نہ تھا وہاں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے۔ کہیں چلے گئے نہیں معلوم آپ کو قبلہ، جہاں ہو وہاں پہ کھڑ کے نماز پڑھ لو، وہی تمہارا قبلہ بن جائے گا۔ اور بنایا ہے، انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ کہتا میں پاک ہوں، میں آسمانوں کا جو آسمانوں میں زمین میں میرا ہے، مجھے کس کے لیے بیٹا چاہیے؟ تمہیں بیٹا چاہیے کما کے دینے کے لیے، مجھے کس کے لیے بیٹا چاہیے؟ میرے تو آسمانوں زمین ہے، سب انہی کے زیر فرمان ہے، میں کیوں چاہیے؟ بدی ہوں میں،
پیدا کرنے والا ہوں آسمان و زمین کا. جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. تمہیں بیٹوں کی ضرورت ہے, تمہیں مجھے چاہیے تو بیٹے ایسے میں ہو جا بول کے پیدا کر دوں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں پاک ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم نہیں رکھتے کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ تعالیٰ, اللہ ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں آتی. مجھ سے پہلے کے لوگوں نے ان جیسی باتیں کہی, موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے نشانیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی لے کر آؤ, ہم یقین تب رکھیں گے. نشانیاں واضح کر دی, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. قرآن سب سے بڑی نشانی ہے. بشیر ہو تم, نذیر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہو تم. پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. یہودی نصارہ کبھی نہیں بدلیں گے, ان میں سے بہت کم بدلیں گے جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کرو. تم یہودی بن جائے. اب سورہ کافرون میں کہا نا تم بتوں کی پوجا کرو, ہمارے بت کو تم مانو, تمہارے اللہ کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بت ہی تو سمجھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا میری بیوی نہیں, میرے بچے نہیں, کوئی نہیں. پیروی نہ کریں کیونکہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی وہی ہدایت ہے. آپ اس کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا, قرآن آ گیا, آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے, نہ کوئی مددگار ہے. یہ کتاب دی گئی ہے, تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. کوئی بات نہیں, تلاوت کا حق ہے, ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. تلاوت کے حق کے بغیر تلاوت کریں گے تو قبول 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 پلٹ گیا کیا؟ نہیں پلٹا. تلاوت کا حق ہے, وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں, اس کا انکار کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو. یہ عبرت کے لیے اللہ قصے دیے ہیں. بنی اسرائیل کے قصے عبرت کے لیے دی جاتی ہیں. یاد کرو ہم نے تم پر وہ جو میں نے تمہیں زمانے والوں میں فضیلت دی تھی. یاد کرو, اس دن سے ڈرو جو کوئی شخص کسی کا بدلہ نہیں دے گا اور نہ کچھ بھی وہاں پہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا, سفارش نہیں ہوگی, کچھ بھی مدد نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتیں سے آزمایا, ہمیں بھی آزمائے گا. پوری کر دی اللہ نے آزمائش کو. بے شک یہ تمہارے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اس نے کہا میری اولاد کو بھی بنا دے اللہ. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اس نے فرمایا میرا حد ظالموں کو نہیں پہنچا. ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے بھی ظالم بھی آئیں گے, ہماری اولادوں میں سے بھی اچھے بھی آئیں گے, ظالم بھی آئیں گے. اللہ ہماری پوری اولادوں کو ایمان والا بنا کے بھیج, تو رحم فرما. سب کی اولادوں کو ایمان والا بنا کے بھیج, تو رحم فرما. جب ہم نے جو ہیں ان کو بھی ایمان والا بنا دے, جو گزر گئے ان کو معاف کر دے. خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے والا. بار بار تو بلا لے, ہر رمضان میں بلا لے, ہر حج میں بلا لے, تو کہتا ہے بار بار آنے والا, بار بار ہمیں بلا لے. تو وہ بلا لے تو کوئی روکتا نہیں, تو بار بار بلا لے, تو بار بار بلا لے, تو بار بار لوٹ لوٹ کر آتے رہیں, لوٹ لوٹ کر آتے رہیں, لوٹ لوٹ کر آئیں, لوٹ لوٹ کر آئیں. بار بار بلا لے, 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 آخر بار بلا کر قسم تیری شان کی تو واپس نہ بھیج. قسم ہے تیرے شان کی, تیری عزت کی قسم, تو واپس یہاں پہ نہ بھیج, تو واپس یہاں پہ نہ بھیج, تو واپس یہاں پہ نہ بھیج. بار بار ہم سب کو بلا لے, بار بار ہم سب کو بلا لے, آخری بار واپس نہ بھیج. یا اللہ نذیر و بشیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز ناراضی ہوں گے نہ یہودی. دین کی پیروی جب تک تم نہ کرو, یہ ہو گیا. بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو, تم یاد کرو, ہم بھی یاد کریں اپنی نعمت. اللہ نے جو دیا بچپن سے اب تک شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اس دن سے ڈرو, کوئی شخص کوئی بدلہ نہیں لے گا, معاوضہ نہیں ہوگی, سفارش نہیں ہوگی, مدد نہ کی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ہماری اولاد سب کی ایمان والے بنا دے اللہ. اس سے فرمایا میرا حد ظالموں کو نہیں پہنچا. ہم نے خانہ کعبے کو بنایا لوگوں کے لیے, بار بار
لوٹنے والا اجتماع کی جمع ہونے والے کی جمع، امن کی جگہ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. عمرہ کرنے کے بعد طواف 7 بار کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھو. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص. ہم نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اللہ میں اعتکاف کرا دے، ہمیں وہاں پہ طواف کرا دے، ہم سب کو اعتکاف کرا دے، ہم سب کو رکوع کرا دے، ہم سب کو سجدہ کرا دے، مطاف میں کرا دے، مطاف میں کرا دے، حجرت اسود کے سامنے کرا دے سجدہ کرنے والوں کے لیے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے. بنجر زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، روزی مانگا، ساری دنیا کے پھل آج موجود ہیں. ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، ہندو کو بھی دوں گا، کرسچن کو بھی دوں گا، ہر ایک کو دوں گا. سو جاؤ تو ادھر پڑ جاؤ یہیں پہ کان میں جائے گی کوئی بات. دوزخ کے عذاب کی طرف اور لوٹنے کی بری جگہ ہے. جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد، دعا کرتے تھے اللہ تو قبول کر لے. ہم موٹے اٹھاتے ہیں چاول کے، زکوٰۃ کے ٹرکاں اٹھاتے ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں، او میں ان کو اتنا دے کر آئی، میں ان کو یہ لے کر آئی. ابراہیم کہتے ہیں قبول کر لے اللہ تو قبول کر لے. اب اٹھا کے لے جاؤ کوئی بھی چیز کسی کو دینے کے لیے تحفہ، اللہ تو قبول کر لے. روتے رہو قبول کر لے تو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں میں سے بھی فرما بردار بنا دے، فرما بردار امت بنا. ہمیں حج کے طریقے سکھا آمین یا رب. ہماری دعا قبول فرما لے، بے شک تو دعا قبول کرنے والا رحم کرنے والا. اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج. انہوں نے مانگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں میرے دادا کی دعا ہوں، میں جو نبی ہوں، اور ان میں سے ایک رسول بھیج، ان میں سے ان پر تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دیں، انہیں پاک کریں. بے شک تو یہ غالب حکمت والا ہے. کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس کے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا. اللہ مجھے اور آپ کو چنے گا، پڑھانے والوں کو چنے گا، سننے والوں کو چنے گا، بیٹھنے والوں کو چنے گا. خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ کا شکر. جو نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اس راستے پہ. بے شک آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے. جب ان کو ان کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، قال اسلمت، انہوں نے سر جھکا دیا، میں جھکا دیا تیرے آگے اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے ان کی وصیت کی. ہم بھی وصیت کریں اپنے بیٹوں سے شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں، غلطیاں نہ کریں. انہیں چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا. کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے ٹائم پہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرے تھے؟ انہوں نے کہا تھا ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے باپ دادا جو کرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایک معبود کی کریں ہم بھی کریں گے، اور ہم ہوں گے مسلمان فرما بردار. اور یہ ایک امت گزر چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بولے ان کا گزر گیا. اس کی بات غور سے سننا. اور یہ اس کے لیے اس نے کمایا، جو گزر گئی انہوں نے اچھا برا جو کیا انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. پورا قصہ بیان کر کے بقرہ میں پورا سمجھا کے کہتے ہیں انہوں نے جو جو کیا اچھا برا پورا میں بتایا، انہوں نے کما لیا، اب تم جو کماؤ گے تمہارے لیے یا رب. اور تم میں سے پوچھا جائے اس کے بارے میں جو کرتے تھے، انہوں نے کہا تم یہودی یا نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پالو گے. کہہ دیجئے ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، مشرکوں میں سے نہ تھے. یہی دعا میں آتی ہے اصبحنا علی فطرت ہم پڑھتے ہیں نا ابراہیم خلیل اللہ کی فطرت دین پہ چلا دے. صبح شام کی دعاؤں میں آتا ہے، ذرا غور سے جا کے دیکھو، غور سے دیکھو. یہی بات وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان کے دین پہ چلنا ہے. کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف. کل دیری آؤ گے تو میں ٹائم پہ پڑھ لوں گی، آپ میرا وقت کریں گے، ذرا سپیڈ بڑھانا پڑے گا. میں اس کے بعد سپیڈ نہیں بڑھاؤں گی، آدھا جز یا پونا جز تمہاری تقدیر جو آؤ گے. بسم اللہ. اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پہ. ابراہیم علیہ السلام پہ کیا نازل کیا؟
جلدی بولو، وقت جا رہا ہے. السلام علیکم. آندے دیدی